انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان کے بغیر کرتے ہیں، ایمان کے دروازے سے ہم اعمال کے باغ میں داخل نہیں ہوتے تو پھر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی مثال بیج کی ہے، بیج نہیں ہوگا تو پھر کھیتی بھی نہیں ہوگی، فصل بھی نہیں ہوگی۔ چاہے ہم روزانہ ہل مارتے رہیں، روزانہ زمین کو جوتتے رہیں، روزانہ محنت پسینہ بہاتے رہیں، لیکن بیج نہیں ڈالا تو کوئی پھل نہیں اگے گا، کوئی کھیتی نہیں اگے گی۔ اسی طرح ایمان کی مثال ہے، ایمان ہوگا تو تمام اعمال پھر قابل قبول ہیں، گردانے جائیں گے، لکھے جائیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی عمل لکھا نہیں جائے گا۔ ہاں، دنیا میں اللہ پاک نواز دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا، دنیا میں ہی اللہ نواز دیتے ہیں ان کو، لیکن آخرت میں ان کا حصہ اس لیے نہیں کہ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں آخرت کے حصے کی طلب، ان کی چاہت ہی نہیں کہ آخرت کا حصہ ملے، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں۔ جو شخص کسی چیز کی قدر نہیں کرتا، آپ وہ چیز اس کو نہیں دیتے۔ اگر کسی بچے کو علم نہیں ہے کہ یہ پتھر اتنا مہنگا اور قیمتی ہے، آپ تحفے میں کبھی بھی وہ پتھر اس بچے کو نہیں دیں گے، اس کو علم نہیں، وہ گلی میں پھینک دے گا۔ آپ وہ نعمت، وہ تحفہ اسی کو دیں گے جس کو اس کی قدر کا علم ہوگا اور اس کی طلب بھی ہوگی، تو آپ اس کو دینا پسند کریں گے۔ بلکہ بہت سارے کاروباری حضرات تو اپنی جو مصنوعات ہیں وہ بھی نہیں بیچتے ان لوگوں پر جن کے ہاں قدر نہیں ہوتی۔ ایک بہت معروف کمپنی ہے گاڑیوں کی، بہت مہنگی گاڑیاں بناتی ہے۔ دبئی کے کسی عرب نے اس کی گاڑیاں خریدی اور ٹیکسی چلانا شروع کر دی، ٹیکسی پہ لگا دی۔ انہوں نے وہ گاڑیاں واپس منگوا دی زیادہ پیسے دے کر کہ یہ تو ہماری کمپنی کی توہین ہے، اتنی مہنگی ہماری گاڑی ہے اور تم ٹیکسی پہ چلاتے ہو اس کو۔ تو سامعین محترم، جب قدر نہیں ہے، جب طلب نہیں ہے، جب اہمیت نہیں ہے، جب مانتے ہی نہیں ہو اللہ کو، جب آخرت کو مانتے ہی نہیں ہو، تو پھر جتنے اعمال کرتے جاؤ دنیا میں ان کا بدلہ تمہیں لوگوں سے مل جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں لکھے جائیں گے تمہارے اعمال۔ تو اسی لیے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم اٹھائی گئی، جن لوگوں نے اس کی قدر کی وہ کامیاب ہوئے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی ناقدری کی گزرے ہوئے زمانے میں، ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں قرآن مجید میں، تاریخ کی کتابوں میں، اور اسی طرح موجودہ زمانہ جو گزر رہا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا کہ یہ بہت ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے جس زمانے میں ہم موجود ہیں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساتھ وہ ماضی بنتی جا رہی ہے۔ اب ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں تو یہ جو سیکنڈ گزر گیا، پچھلا جو رہ گیا، یہ گیا ماضی ہو گیا۔ حال بہت مختصر سا ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے امتحانی حال ہوتا ہے، اس میں ہمیں ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں جو کرنا ہے وہ کر لو، جو لکھنا ہے وہ لکھ لو۔ اور اگر کوئی طالب علم اس وقت میں کوئی اور کام کرنا شروع ہو جائے، ویسے ہی فضول کام میں مشغول ہو جائے، تو جو نگران ہوگا، ایگزامینر ہوگا، وہ یوں گھڑی کا اشارہ کرے گا کہ دیکھو وقت کم ہے، وقت ضائع مت کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت والعصر کی قسم اٹھاتے ہیں کہ انسان وقت کی اہمیت کو جانو، اس کو ضائع مت کرو۔ جو وقت تمہیں ہم نے دیا ہے یہ ہماری نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر نہیں اٹھاؤ گے تو ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک خسارے میں ہے جس نے اس کی ناقدری کی ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور قدر کرنے والے کون ہیں؟ فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ الانسان، اس میں جنس فرمایا، عربی کے قانون قاعدے کے مطابق پوری کل نوع انسانی، تمام انسان،
افراد بھی اس میں آ جاتے ہیں، ہر فرد، خاندان بھی اس میں آ جاتے ہیں، قومیں بھی آ جاتی ہیں، ہر قوم، ہر گروہ اور تمام انسان، نوع انسانی کل کی کل اس کلمے میں آ جاتی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ اس خسارے سے بچ جاتے ہیں جو 4 کام کرتے ہیں، جو 4 صفات کو اپناتے ہیں، جو 4 باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ باقی ہر ایک وہ خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں، ان کی تفصیل فرما دی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی تھی اگر اور قرآن نہ نازل کیا جاتا، لیکن اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ بار بار نصیحت فرماتے ہیں، بار بار ہمیں کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، بار بار منافقین کے واقعات سناتے ہیں کہ اس نفاق کو اختیار نہیں کرنا، تمہاری حالت بھی ان کی جیسی ہوگی جس طرح وہ تھے۔ بار بار کفار مشرکین کے حالات بیان ہوتے ہیں، ان کے ماضی کے حالات بیان ہوتے ہیں، جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، جن قوموں نے اللہ کو نہ مانا ان کی کیا حالت ہوئی، جنہوں نے اللہ کو مانا ان کی کیا حالت ہوئی۔ بار بار آخرت کی بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں جان سکتا کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے وہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایسا دن آ رہا ہے، ایک ایسا بڑا دن آ رہا ہے کہ تم سے اس دن میں تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ بتا دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ گویا ایسا ہے کہ جو پرچے میں سوالات آنے ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیے کہ ان کی محنت اور ان کی تیاری کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ ہماری غفلت ہوگی کہ ہم باوجود جاننے کے کہ یہ سوالات ان کے جوابات دینے ہیں، ہم پھر بھی اس کی تیاری نہ کریں اور محنت اور کوشش نہ کریں، پھر بھی اس کا جواب نہ لکھیں اور وقت کو ضائع کریں اور غفلت میں پڑے رہیں۔ یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ تو سامعین محترم، 4 صفات بیان کی کہ اس وقت کی قدر کرتے ہوئے جو انسان ان 4 صفات کو اپنائے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مفہوم مانا اس وقت سمجھا جس وقت میں نے بازار میں ایک برف فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھل رہا ہے، جس کا سرمایہ گھل رہا ہے۔ جو برف فروش ہوتا ہے اس کے پاس مختصر وقت ہوتا ہے کہ جو برف کے پیس ہیں یا جو میں خرید کے لایا ہوں میرے پاس 1 دن ہے یا 2 دن ہے، اس میں نے ان کو بیچ دینا ہے۔ اگر اس میں یہ نہ بک گئے تو پھر یہ خود ہی پگھل جائیں گے، پھر مجھے یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی ہے سامعین محترم، یہ بھی پگھل رہی ہے، یہ بھی گزر رہی ہے۔ ہم ہر نئے سال پہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زندگی سے گزر چکا ہوتا ہے 1 سال۔ ہم اپنا ایک بہت بڑا نقصان کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ 1 سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ایک سیکنڈ کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اس کی جو رفتار ہے ہمارے سائنسدانوں نے اس دنیا میں اس کو ماپا ہے 1,86,000 میل فی گھنٹہ، نہیں فی سیکنڈ کی رفتار وہ طے کرتی ہے۔ یعنی 1 سیکنڈ میں اتنا سفر اس روشنی نے کر دیا۔ اللہ کی مخلوق ہے، پھر ایسی کتنی اور مخلوقیں ہوں گی ہمیں پتہ ہی نہیں، ایسی اور کتنی مخلوقات ہوں گی اس سے بھی زیادہ سفر طے کرتی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ جو ہے خدمت ان کو اللہ نے اس پہ لگایا ہوگا۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے پہنچتی ہے اور ہماری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، اپنے رب کا حکم مانتی ہے۔ تو سامعین محترم 1 سیکنڈ کی یہ قدر ہے، اور ہم گھنٹہ ضائع ہو گیا، 10 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ تجارت میں تو اگر ہمارا 100 روپیہ یا 1000 روپیہ ضائع ہوتا ہے ہم اس پر پورے دن پریشان رہتے ہیں،
بعض اوقات تو رات کو نیند نہیں آتی کہ آج مجھ سے ایک گاہک آیا اور میں اس پر سودا فروخت نہ کر سکا اور میرا 1000 روپے کا نقصان ہو گیا، حالانکہ وہ 1000 روپیہ اس کا تھا نہیں، چانس تھا کہ یہ میں کما سکتا تھا، تو اس پہ اتنے خفا، اتنے پریشان، اتنے ناراض کہ رات کو نیند نہیں آ رہی۔